السلام علیکم، میں ہوں طیب سیف۔ خاص طور پہ اگر اپوزیشن کی بات کرتے ہیں تو اپوزیشن نے ایک عہد کیا ہوا تھا کہ جیسے ماہ رمضان ختم ہوگا، عید کے فوراً بعد حکومت کے خلاف ایک شاندار قسم کی ایک تحریک چلائی جائے گی، جس کے لیے انہوں نے تمام تر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ شروع کیا ہوا تھا، جہاں پر باقی تمام جماعتوں نے تو ان کے ساتھ باقاعدہ الحاق کا اعلان جو ہے وہ کر دیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ہم مشترکہ طور پر چلیں گے۔ مگر جو دو بڑی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جن کے پاس اسٹریٹ پاور بھی ہے، جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام، ان دونوں جماعتوں نے باقاعدہ طور پہ کسی بھی قسم کا جو اعلان ہے وہ نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کا جو اعتماد تھا وہ کچھ حد تک تھوڑا سا کمزور پڑتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ لیکن اب وہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہونا شروع ہو گئی ہیں، جہاں پر جماعت اسلامی نے اپنی حمایت کا یقین دلایا ہے، ساتھ ہی ساتھ جمعیت علماء اسلام نے بھی اپنی حمایت کا یقین دلوانا شروع کر دیا ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ ہفتے ایک بڑی اہم میٹنگ ہوئی تھی پارلیمنٹ لاجز کے اندر، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے ڈیلیگیشن نے جمعیت علماء اسلام کے ڈیلیگیشن کے ساتھ ملاقات کی تھی۔ وفود کی سطح کے اوپر یہ تمام تر ڈسکشن ہوئی تھی، اور وہاں پر جو سب سے بڑی بات ہوئی تھی خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ہمیں مدارس بل کے اوپر سپورٹ کرے، ہم ان کو سڑکوں کے اوپر سپورٹ کریں گے، اور خاص طور پہ ساتھ میں انہوں نے اپنے کچھ 5 جو دیگر تحفظات تھے اور سوالات تھے ان کے جوابات بھی مانگے تھے، جس حوالے سے جو سلمان اکرم راجہ تھے جو پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ان تمام تر سوالوں کے جو جواب ہیں میں بانی تحریک انصاف سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کر کے پھر ہی آپ کو جواب دوں گا، اس سے پہلے میں آپ کو کوئی بھی حتمی بات کہتا ہوا مناسب نہیں لگتا۔ جس کے بعد بیرسٹر سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ اڈیالہ گئے، اڈیالہ میں جا کے انہوں نے بانی تحریک انصاف سے ملاقات کی، اور اس کے اندر انہوں نے خاص طور پر جو جمعیت علماء اسلام کے جو تمام تر سوالات تھے اور جو ان کے تحفظات تھے وہ ان کے سامنے پیش کیے، جس کے بعد باقاعدہ طور پہ عمران خان کی جانب سے گو کال دی گئی اور کہا گیا کہ آپ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں اور ان کی جو تمام تر جائز مطالبات ہیں وہ مانے جا سکتے ہیں، اور تاکہ عید کے بعد حکومت کے خلاف ایک ٹھوس قسم کی حکمت عملی کے ساتھ ایک جو احتجاجی تحریک ہے وہ چلائی جا سکے۔ کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں تو 3 ایسی جماعتیں ہیں جن کے پاس بھرپور اسٹریٹ پاور ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف سر فہرست ہے، جمعیت علماء اسلام ہے اور جماعت اسلامی ہے۔ اگر یہ تینوں جماعتیں مل کر حکومت کے خلاف اتحاد بناتے ہیں اور اپنی تحریک چلاتے ہیں تو جس کے بعد ایک امید کی جا سکتی ہے کہ خاص طور پہ سڑکوں کے اوپر حکومت کے خلاف ایک اچھا کراؤڈ نظر ہمیں آنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن جیسے ہی سلمان اکرم راجہ واپس آئے ہیں اور انہوں نے آ کے جمعیت علماء اسلام کو اپنا پیغام پہنچایا ہے اور بانی تحریک انصاف کی گرین سگنل کے حوالے سے بتایا ہے، تو اس کے بعد جمعیت علماء اسلام کی جانب سے ایک بڑا ہی اہم میسج جو ہے دوبارہ پھر سے دیا گیا اور کہا گیا کہ ہمیں آپ کی زبانی بات کے اوپر یقین نہیں ہے، یہ تمام تر چیزیں ہمیں آپ ریٹن میں دیں، جب تک تحریری طور پہ آپ ہمیں اپنے مطالبات نہیں بتاتے، اپنی تمام تر TORs جو نہیں بتاتے، اس وقت تک ہم آپ کے ساتھ باقاعدہ طور پہ الحاق کا اعلان نہیں کر سکتے۔ ساتھ ہی ساتھ جمعیت علماء اسلام نے پاکستان تحریک انصاف کو جو اپنے تحفظات تھے وہ بھی بتایا، جس میں سب سے پہلے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے منع کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات نہ کرے، اس کا کسی قسم کا کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اپنے مذاکرات کیے اور وہ مذاکرات ناکام ہوئے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اگر آئندہ ایسے کوئی مذاکرات ہوتے ہیں تو جمعیت علماء اسلام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی۔ نمبر 2 ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر دوبارہ پھر سے کوئی ایسے مذاکرات ہوتے ہیں یا کوئی اس طرح کی گفت و شنید ہوتی ہے تو اس میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ لیڈ نہیں کرے گی، بلکہ اپوزیشن اتحاد جو ہے وہ لیڈ کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ تیسری جو انہوں نے بات کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ اپوزیشن اتحاد جو لیڈ کرے گا خاص طور پر کیا یہ اتحاد تحریک تحفظ آئین کے حوالے سے ہی کام کرتا رہے گا یا نیا اتحاد بنایا جائے گا، اور نئے اتحاد کا جو سربراہ ہے وہ بھی نیا ہوگا، اور ممکنہ طور پہ اس نئے اتحاد کا جو سربراہ ہے وہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ چوتھی بات جو انہوں نے یہ کی ہے کہ اگر ہم کوئی بھی مذاکرات کریں گے تو اپوزیشن اتحاد اس کا فیصلہ کرے گا، نہ کہ پاکستان تحریک انصاف اڈیالہ جیل میں جا کے بانی تحریک انصاف سے ملاقات کر کے وہاں سے اجازت لیتی ہوئی ہمیں دکھائی نہ دے۔ ہم جو بھی فیصلہ کریں گے اپنے طور پر یہیں پر فیصلہ کریں گے، اور جو بھی مذاکرات کریں گے یہ اپوزیشن اتحاد کے پلیٹ فارم سے ہی کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم نیا اتحاد بناتے ہیں اس نئے اتحاد کا سٹرکچر کیا ہوگا، کس پارٹی کو اس کے اندر کس طرح کی شمولیت دی جائے گی، اور اس کا جو سربراہ ہے وہ جمعیت علماء اسلام سے ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اگر باقی جلسوں کی بات کرتے ہیں تو وہ کس لیول کے ہونے چاہیے۔ تو اس میں جو سب سے ایک اور امپورٹنٹ بات جو ہے وہ ڈسکس ہوئی تھی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے جب بھی احتجاج کیا تو ان کے احتجاج کا محور ایک ہی ہوتا ہے کہ ڈی چوک پہنچا جائے، لیکن ڈی چوک پہنچنے کے حوالے سے جو
باقی تمام सियासी जमातें हैं उनका नुक्ता नज़र टोटली मुख्तलिफ है। ख़ास तौर पे वो तमाम जमातें जो सिंध से ताल्लुक़ रखती हैं या जमीयत उलमा इस्लाम है या जमात इस्लामी है, उनका ये कहना है कि हम किसी सूरत भी डी चौक जाने का ऐलान जो है वो नहीं करेंगे, मगर हम एहतजाज की बजाय या हम रोडों सड़कों के ऊपर निकलने की बजाय हम बड़े जलसे करने को तरजीह देंगे। तो ये तमाम तर बातें जो हैं अब अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ से ही फ़ाइनल होनी चाहिए, ना कि इमरान खान की तरफ से फ़ाइनल होंगी, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको गो कॉल दे दी है। तो अगले जो एक हफ़्ता आएगा उस हफ़्ते के अंदर बाकायदा तौर पर तहरीरी तौर पर भी जमीयत उलमा इस्लाम को बता दिया जाएगा और उसके बाद जमात इस्लामी के साथ बाकायदा तौर पर जो मुज़ाकरात हैं वो शुरू हो जाएंगे और उनको भी मनाने की भरपूर कोशिश की जाएगी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ही मोटिव है कि ईद के बाद एक भरपूर मुहिम चलाई जाए हुकूमत के ख़िलाफ़, जिसके बाद हुकूमत जो है वो प्रेशराइज़ हो जाए, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी पावर शो हुए हैं उससे हुकूमत को वक्ती तौर पर तो नुकसान हुआ है, थोड़ी सी परेशानी का भी सामना करना पड़ा है, लेकिन हुकूमत उसकी वजह से कोई लंबे अरसे तक प्रेशर में जाती हुई दिखाई नहीं दी, जिसकी वजह से हुकूमत के कॉन्फिडेंस के अंदर इजाफा होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को प्रेशराइज़ करने के लिए तमाम तरह अपोजिशन इत्तेहाद को अपने साथ मिला लिया है और उसके लिए मुख्तलिफ लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है और उनके साथ तमाम तर जो शराइत व ज़वाबित हैं उनको फाइनलाइज़ किया जा रहा है। और जैसे ही ईद गुजरेगी, ईद के फ़ौरन बाद मौसम भी बेहतर हो जाएगा और साथ ही साथ एहतजाज का जो एक लंबा सिलसिला है वो भी शुरू हो जाएगा, जिसके बाद हुकूमत जो है वो घर जाती हुई दिखाई देती है।